بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 4 ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے سویرے اٹھنا۔ یہ نظم طلوق چند مرحوم نے تحریر کی ہے۔ اس نظم میں وہ بتاتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ جو بچے صبح سویرے اٹھتے ہیں وہ سارا دن چاق و چوبند رہتے ہیں، کیونکہ اس وقت صبح کے وقت پرندے جو ہیں وہ بہت پیارے گیت گاتے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اچھا بچہ وہی ہوتا ہے جو صبح سویرے اٹھتا ہے اور محنت کرتا ہے اور سب سے آگے بڑھتا ہے۔ چلیں سبق کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 56۔ اٹھتا ہے سویرے جو لڑکا ہے سارا دن وہ خوش رہتا۔ سویرے اس کو انڈرلائن کیجئے، اس کا مطلب ہے صبح۔ اس شعر میں شاعر صبح سویرے اٹھنے کے فائدے بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لڑکا صبح سویرے اٹھتا ہے وہ سارا دن خوش و خرم رہتا ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے اور وہ سارا دن ہنسی خوشی اپنے تمام کام کرتا ہے۔ جب باغ کی سیر کو جاتا ہے خوش ہو کر واپس آتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ صبح کی سیر کرنے جو بچہ صبح صبح باغ میں جاتا ہے وہ وہاں سیر کرنے کے بعد ایک خاص قسم کی خوشی کے ساتھ اپنے گھر کو آتا ہے، کیونکہ وہاں باغ میں جانے سے اس کا دل بہلتا ہے اور وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا نظارہ کرتا ہے۔ کیا نرم ہے پاؤں تلے سبزہ ایک فرش بچھا ہے مخمل کا۔ سبزہ کہتے ہیں ہریالی کو، اس کو انڈرلائن کیجئے۔ سبزہ کا مطلب ہے ہریالی اور مخمل ایک بہت ملائم نرم قیمتی کپڑے کو کہتے ہیں۔ یعنی صبح سویرے باغ کا جو منظر ہے اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور زمین پر بچھی ہوئی جو گھاس ہے وہ ایسے معلوم ہوتی ہے کہ وہ گھاس نہیں ہے بلکہ مخمل کا نرم و ملائم کپڑا ہو جو ہمارے پاؤں کے نیچے بچھا ہوا ہے۔ اڑ اڑ کے پرندے گاتے ہیں یہ تانے خوب اڑاتے ہیں۔ باغ میں بہت سے تانے کہتے ہیں، تانے اڑانا یعنی سر میں گانا گانا، اس کو انڈرلائن کیجئے۔ باغ میں یعنی بہت سے پرندے ہوتے ہیں جو ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر جاتے ہیں، اڑتے ہوئے وہ گانا بھی گاتے ہیں اور ان کے گانے جو ہیں وہ اتنے پیارے ہوتے ہیں اور اتنے سریلے ہوتے ہیں کہ ان کو سننے کو دل کرتا ہے اور ان کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی سروں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تعریف خدا کی کرتے ہیں دم دم اس کے کرم کا بھرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے۔ صبح صبح پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہر پرندہ اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ واپس جب گھر کو آتا ہے کچھ ماں کے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ واپس کو انڈرلائن کیجئے، اس کا مطلب ہے لوٹنا۔ جب اچھا بچہ باغ کی سیر کر کے واپس لوٹتا ہے گھر کو تو اس کی ماں اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے۔ ماں اس کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہوتی ہے اور ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے پیارے بیٹے کو ناشتہ دیتی ہے۔ بستے کو بغل میں دباتا ہے سیدھا اسکول کو جاتا ہے۔ بغل یعنی بازو کا اندرونی حصہ اور بستہ جس میں کتابیں رکھی جائیں وہ تھیلا۔ ٹھیک ہے بچوں، ناشتہ کرنے کے بعد اچھا بچہ اپنی کتابیں رکھنے کا تھیلا اٹھاتا ہے اور اسے وہ اپنے بازو کے اندر دبا لیتا ہے۔ اس طرح بستہ گرتا نہیں اور وہ اپنا بستہ لے کر سیدھا اسکول جاتا ہے۔ وہ ادھر ادھر کھڑا ہو کر فضول نہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور نہ ہی اپنی کوئی محنت۔ دن بھر محنت سے پڑھتا ہے اور سب سے آگے بڑھتا ہے۔ اسکول جا کر یعنی وہ بچہ جو تھا وہ بڑی محنت اور لگن سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ استاد اسے جو سبق دیتے ہیں وہ انہیں اسی طرح یاد کر لیتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بچے محنت سے پڑھتے ہیں وہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ سب لوگوں سے آگے اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی محنت رنگ لاتی ہے اور وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر ایک اچھے شہری اور اچھے انسان بن جاتے ہیں۔